ایکسکلوسیو ویو کے ساتھ میں ہوں سید خالد مصطفیٰ۔ آج جون کی 3 تاریخ ہے، بدھ کا روز ہے، اور آج ہم جو سٹوریز ڈسکس کریں گے اس میں سب سے بڑی اور اچھی اور پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا جو آئل کا جو ذخیرہ ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ وہ کہاں ملا ہے اور کس کمپنی نے اس کو ڈرل کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس نے 10 سے 12.5% مزید ٹیرف بڑھا دیا ہے، اور وہ جو ٹیرف ہے تقریباً 60 ممالک کے خلاف مزید بڑھا دیا ہے، اور اس میں جو ایشین کنٹریز ہیں اس میں کون کون سے انوالو ہیں۔ پاکستان بھی اس میں آ رہا ہے، انڈیا بھی آ رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیوں جو ہے امریکہ نے ہم پہ ٹیرف مزید بڑھا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ یا جو ٹینشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں نہیں اس میں کمی واقع ہو رہی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آؤں گا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی جو ہمیں خوشخبری نصیب ہوئی ہے، اور خاص کر اس وقت جب انرجی کا کرائسس ہے، پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں پٹرولیم پروڈکٹس کی بہت زیادہ، تو اس دوران ہمیں آج ایک بہت ہی امپارٹنٹ خوشخبری ملی ہے۔ خوشخبری کا میں ذکر کر رہا تھا تو سانگڑ میں بوبی ڈیپ 1 ایک گیس فیلڈ ہے جو کہ بیسیکلی سینڈی ہے، بہت ساری اس میں ریت ہی ریت ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی ڈسکوری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ 2000 بیرلز آئل پر ڈے ہمیں یہاں سے میسر ہوگا، اور یہ جو خوشخبری ہے یہ ہمیں OGDCL نے دی ہے۔ OGDCL کی یہاں پہ کاوش ہے، OGDCL نے بہت ہی کاوشوں کے ساتھ یہاں سے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ یہاں سے 2000 بیرلز پر ڈے ہمیں یہاں سے پاکستان کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ 1.1 جو MMCFD گیس بھی ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ جو بوبی 1 گیس فیلڈ ہے بیسیکلی یہ سینڈی ایریا ہے، ریتلا علاقہ ہے یہاں پہ، اور میں یہاں پہ یہ ذکر ضرور کروں گا کہ یہاں پہ پہلے بھی ایفرٹ کی گئی تھی، تو وہاں پہ جیولوجیکل کنسٹرینٹس سامنے آئے تھے بہت زیادہ، اور پھر اس کو ابنڈن کر دیا گیا تھا۔ کافی دیر بعد ابنڈن کرنے کے بعد پھر OGDCL کی جو مینجمنٹ ہے ہیڈڈ بائی دا احمد حیات لک صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس کو ابنڈن نہیں کرنا، اس پہ کام کریں، اور وہاں پہ جو ٹیکنیکل ٹیم تھی OGDCL کی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کا جیولوجیکل ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہر کی کسی یونیورسٹیز کو انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے جام شورو کی سندھ یونیورسٹی کو انگیج کیا، اور ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم سینٹر آف پیور اینڈ اپلائیڈ جیولوجی، یہ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ مل کر ایک ماڈل جو تھا جیولوجیکل سروے کا ماڈل جو ہے، اور انہوں نے ایک ڈیولپ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈیٹا تھا اور اس کو بھی انہوں نے نیا ڈیٹا جو ہے اس کا بنایا، اور پھر اس کو ایویلویشن کی، اور اس کی بنا پہ انہوں نے وہاں سے جو ہے یہ ڈرلنگ کی، اور آخرکار یہ کامیاب ہو گئے، اور 2000 جو بیرلز پر ڈے کی جو دریافت ہے وہ وہاں سے ہوئی، اور یہ بہت میسو قسم کی جو ہے نا یہ ڈسکوری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو 1.1 MMCFD جو ہے وہ بھی گیس بھی وہاں سے ہمیں ملی ہے، لیکن احمد حیات لک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ہم اسی مہینے میں جو ہے وہ مانیٹائز بھی کر لیں گے۔ تو ابھی تک جو OGDCL کا بڑا اہم رول ہے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے جو OGDCL نے اب تک تقریباً کوئی 38,000 جو بیرلز پر ڈے ان کی پروڈکشن ہے کروڈ آئل کی، تو یہ اگر 2000 مزید جو ہے یہ شامل کر لیے جائے تو 40,000 جو بیرلز پر ڈے کی پروڈکشن ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو گیس ہے وہ بھی 729 MMCFD کے قریب ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً کلوز ٹو 700 ٹنز جو ہے وہ LPG جو ہے اس کی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تقریباً OGDCL جو ہے
بلین ڈالرز کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اگر OGDCL یہ تمام جو پاکستان کے اندر سے یہ جو آئل ہے اس کی پروڈکشن نہ کرے یا LPG کی پروڈکشن نہ کرے, گیس کی نہ کرے, تو ہم کو 1.4 بلین ڈالرز کی ہم کو جو ہے سالانہ ہٹ پڑے گی, اور ہمیں باہر سے جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں منگوانی پڑیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ OGDCL جو ہے اس نے جو پچھلا جو کوارٹر گزرا ہے اس میں 120 ارب روپے بھی کنٹریبیوٹ کیے تھے, جو نیشنل ایکسچیکر میں کیے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بہت ہی امپارٹنٹ جو ہے OGDCL کی یہ کنٹریبیوشن ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک ایک مالیکیول کی ہم کو اشد ضرورت پڑے گی. تو ناظرین اب آتے ہیں دوسری طرف کے جو USTR ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو, اس نے 60 اکانومیز پہ صرف اس لیے ان کا ٹیرف جو ہے 10 سے 12.5% بڑھا دیا ہے, یا بڑھانے کا وہ سوچ رہے ہیں. وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو 60 اکانومیز ہیں, 60 جو ممالک ہیں, یہ فیل ہو گئے ہیں, ناکام ہو گئے ہیں فورسڈ لیبر کو ختم کرنے میں. اور جو فورسڈ لیبر سے جو بھی پروڈکٹس بنے گا وہ انہوں نے امپورٹ کرنے, جو بھی وہ امپورٹ کریں گے اس سے, اس پہ انہوں نے یہ ٹیرف بڑھا دیا ہے. تو اس میں مزے کی بات جو ساری مزے کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ غلط ہے. جو بہت شاکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور انڈیا بھی شامل ہے, اور جو دوسرے بھی کافی ممالک شامل ہیں. تو اس میں جو پاکستان ہے, پاکستان کی آلریڈی جو ایکسپورٹس ہیں ہماری, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. پاکستان میں فرام ود ان دا کنٹری بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے, 60% سے زیادہ ٹیکسیشن ہے. اس کے علاوہ جو ان کی ان پٹ کاسٹ ہے, ان پٹ کاسٹ میں جو انرجی کی جو کاسٹ ہے, گیس کی اور الیکٹریسٹی کی, وہ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ, جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکٹس جو ہیں نیشنل مارکیٹ میں اس ریٹ پہ نہیں جاتی جس ریٹ پہ بنگلہ دیش کی جا رہی ہیں, انڈیا کی جا رہی ہیں, اور کیونکہ ان کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ ہم سے بہت کم ہے. اسی لیے ہمارا جو ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے یا ایکسپورٹ اورینٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے, ان کی یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ ان کی جو ٹیکسیشن ہے وہ کم کی جائے. کیونکہ اگر وہ 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے 60 روپے وہ ٹیکس میں لے جاتے ہیں, 40 روپے ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں. 40 روپے میں اگر انہوں نے اپنی آپریشن کاسٹ کو کیسے مینٹین کریں گے, اور پھر وہ جو ہے اپنے لوگوں کو تنخواہیں بھی انہوں نے دینی ہے, تو اس کے اندر وہ اپنی جو ایکسپینشن پلان ہے ان کو کیسے میٹیریلائز کریں گے. تو اس حوالے سے ان کو کافی چیلنجز ہیں, اور لیکوڈیٹی کا کرائسس پھر جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کو یہ جو نیا چیلنج آیا USTR کی طرف سے, اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ ایکشن میں آنا چاہیے, اور USTR کو انگیج کرنا چاہیے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں, پاکستان وہ ملک ہے جو ایران اور USA کے درمیان میڈیشن کا بھی رول ادا کر رہا ہے. تو بہت زیادہ جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں, لیکن جو اکنامک ایشوز ہیں, جو ٹریڈ کے ایشوز ہیں, وہ بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں US اتھارٹیز کے ساتھ کہ آپ ہم سے زیادتی نہ کریں. ہمارے ہاں کافی عرصے سے جو ہے جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ آلریڈی جو ہے بہت زیادہ پاورٹی ہے. تقریباً جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 22% تک جو ہے پاورٹی جا چکی ہوئی ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے پاورٹی انسیڈنٹس جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے پاکستان میں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے, اور پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو فوراً سے پہلے جو ہے USTR کو اور دوسرے جو ان کے اعلیٰ حکام ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, ان کو انگیج کر کے پاکستان کو اس ایشو پہ جو فورس لیبر کا جو ایشو انہوں نے استعمال کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں فورس لیبر تو نہیں ہو رہی, لیکن پاکستان نے یہ اپنا پوائنٹ وہاں پہ جو ہے بنانا ہے, میک کرنا ہے اور ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ہم جو ہے فورس لیبر
لیبر کا استعمال نہیں کر رہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو ڈپلومیٹک تمام جو ہمارے پاس فورمز ہیں اس کا استعمال بہتر طریقے سے کریں، اور اس جو 10% زیادہ جو ٹیرف ہماری جو وہاں پہ جو ایکسپورٹس ہوں گی اس پہ جو لگے گا اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں تمام جو انڈیورز ہیں، تمام جو کوششیں ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، تو تب ہی جا کے ہم جو ہے اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج ہی جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت بڑے بزنس ٹائکونز جو تھے اور لیڈرز جو تھے وہ ملے ہیں، جن میں ٹبا گروپ ہے، جس میں منشا گروپ تھا، اور بھی بڑے بڑے گروپس تھے جس میں ایپٹما کی تمام لیڈرشپ تھی وہاں پہ موجود تھی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں پہ ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے میں تمام اقدامات جو ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ تو میری کوشش یہی ہے بتانے کی کہ جو ہماری جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ وہ جو یہ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے USTR کی طرف سے، یہ کہ فورس لیبر کے استعمال میں پاکستان ناکام ہوا ہے، لہٰذا ہم اس پہ بھی جو ہے 10% مزید ٹیرف بڑھائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس پہ جو ہماری جو کامرس منسٹری ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے، اور فوراً سے پہلے جو ہے ان کو انگیج کر کے یہ جو نئی آنے والی مصیبت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری جو میری یہی سٹوری ہے کہ جو اس وقت دوبارہ جو آئل پرائسز جو ہیں ہماری کبھی کم ہوتی ہیں کبھی بڑھتی ہیں، اور مختلف جو ریئیکشن آتا ہے، اسٹیٹمنٹس جو آتی ہیں ٹرمپ کی ہر روز بدلتی ہوئی، اس کی وجہ سے تمام جو اکانومیز ہیں لائک پاکستان، انڈیا اور دوسرے ممالک کی جتنی بھی اکانومیز ہیں وہ ہل کے رہ جاتی ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ آئل پرائسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ فلکچویٹ کرتی ہیں۔ تو اس وقت انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں وہ صرف دوبارہ جو ہے وہ انکریز ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور دوبارہ جو ہے بریڈ جو ہے $100 پر بیرل پہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رات کو پھر جو ہے ایران نے بحرین پہ، کویت پہ، UAE پہ حملے کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹینشن بڑھی ہے۔ وہ حملے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ حملے اس لیے ہوئے ہیں کہ USA نے بھی کچھ اٹیکس کیے ہیں ایران پہ، اور جو اسرائیل نے دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں لیبنان میں۔ حالانکہ ٹرمپ نے جو نیوز یارک ٹائمز کی جو سٹوری تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کے کافی جو ہے نا اس کو ٹیک آن کیا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری چمڑی میں نے دوسروں سے بچائی ہے اور تمہیں جیل جانے سے بھی بچایا ہے، لیکن تم باز نہیں آتے، اور لیبنان میں جو ہے تم بار بار، اور بیروت پہ تم بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اس پہ تو جون تک نہیں رہیں گی، اس نے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ ایکشن میں آ گیا ہے، اور اس نے جو ہے ہٹ کیا ہے کویت میں US کے اڈے ہیں، جو UAE میں اڈے ہیں، بحرین میں جو اڈے ہیں وہاں پہ، تو جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے آئل پرائسز جو ہے وہ سپائک کر گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے آپ کو پتہ ہے انفلیشن جو ہے وہ بھی 22 مہینوں میں سب سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو انفلیشن جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جتنی پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ہم باہر سے لا رہے ہیں۔ اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ٹینشن بڑھی ہے، اس کی وجہ سے اب جو ہم RLNG کے ویسلس قطر سے منگوا رہے تھے وہاں پہ بھی پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان LNG لمیٹڈ نے آج جو بڈز وہ کال کر لی ہیں کہ وہ ایک وہ RLNG کا جو ہے 6-7 جون میں ان کو چاہیے ایک اور ویسل آ جائے، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ اسپاٹ مارکیٹ میں سے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے اٹھایا جائے کوئی RLNG کا ویسل، تو وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا، کیونکہ جو اسپاٹ مارکیٹ ہے وہ $18 سے اوپر ہے، جب بڈز آئیں گی تو $19.5 تک کی تو آئیں گی، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جب وہ جو بیڈز کی بنیاد پہ جب ہم RLNG ویسل اسپاٹ مارکیٹ سے خریدیں گے تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہوگی، جس سے پاور جنریشن بنے گی، اور پاور جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ پاور ٹیرف وہ جو ہے ٹرانسلیٹ ہوگا، تو وہ جو انکریز جو ہے پاور ٹیرف میں بڑھ جائے گی، اور دوبارہ جو ہے انفلیشن جو ہے وہ فیول ہوگی، وہ زیادہ بڑھے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی، حالانکہ پاکستان جو ہے
پچھلے 3 ماہ سے میڈیشن کروا رہا ہے، کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے مذاکرات کے تھرو یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ جو ہیں ان کے پاس یہ کنجی ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اور اگر یہ ریزالو کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری دنیا کی اکانومیز اس وقت ہلی ہوئی ہیں وہ جو ہے سٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت پورا جو یورپ ہے وہ بھی جو ہے مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوا ہے، اور جو یو ایس اے میں رہنے والے جو ڈویلپرز ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ فرام ودن دا یو ایس اے بھی ٹرمپ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو، لیکن نیتن یاہو کے آگے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ٹرمپ۔ تو بہرحال یہ ٹینشن جاری و ساری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگر لانگ ٹرم بیسس پہ ایسا ہوتا ہے تو پھر جو اسٹریٹجک سٹوریجز ہیں ان کی جو انوینٹریز ہیں گلوبل لیول پہ وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جانی شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے $150 پر بیرل تک بھی کروڈ آئل کی قیمتیں جا سکتی ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک جو سیناریو ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں۔ اللہ بچائے سب اس خوفناک سیناریو سے، کیونکہ پاکستان میں جو رہنے والے 250 ملین لوگ ہیں یہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کی اکانومی جو ہے وہ امپورٹ لیڈ ہے۔ تو امپورٹ لیڈ اکانومی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اپنی جو انڈیجنس جو پروڈکشن ہے آئل اینڈ گیس کی اس کو بڑھانا چاہیے، اور جو ہمارے جو آف شور جو ہم نے بلاکس دیے ہیں وہاں پہ تیزی کے ساتھ ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور وہاں پہ کام کرنا چاہیے، اور آن شور جو بلاکس ہیں وہاں پہ بھی کام کریں۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ENP کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔